تو وضو کے تعلق سے مسئلہ ہے ایڑیوں کی پھٹن کا، جو ایڑیوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں ان دراروں کا، یعنی وضو کے اندر ان دراروں کے اندرونی حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ مسئلہ ضروری اس لیے ہے چونکہ سردی کا موسم ہے، عام طور پر لوگوں کی ایڑیاں وغیرہ پھٹ ہی جاتی ہیں، اس میں دراریں پڑ جاتی ہیں۔ تو اگر ایڑیوں کے اندر پھٹن پیدا ہو جائے، دراریں پڑ جائیں، ایڑیاں پھٹ جائیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پھٹن کے اندر تکلیف ہے یا تکلیف نہیں ہے، یعنی ایڑیاں اتنی گہری پھٹ چکی ہیں کہ اب اندر تک پانی پہنچانے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا زخم کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے کہ اگر پانی اتنی اندر تک پہنچایا جائے گا تو زخم جو اندر پیدا ہو رہا ہے پھٹن کے اندر، وہ زخم اور بڑھ جائے گا، تکلیف اور زیادہ ہونے لگے گی۔ تو اب پھٹن کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ صرف اوپر سے ہی پانی بہا لینا ضروری ہے۔ اگر پھٹن کے اندر زخم نہیں ہے، اگر زخم موجود ہے تو ایڑیوں کے اوپر سے ہی پانی بہا لینا ضروری ہے، اور زخم بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ ہاں اگر اس کو زیادہ پانی اس کے اندر پہنچایا جائے گا تو یہ پھٹن کے اندر جو زخم ہے یہ بڑھ سکتا ہے، درد میں اضافہ ہو سکتا ہے، تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر چلنے سے آدمی معذور ہو جائے گا۔ اگر یہ شک ہے تو اب ایڑیوں کے پھٹن کے اندرونی حصے میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، صرف اوپر سے ہی پانی بہا لیا جائے، اوپر سے ہی ہاتھ کو پھیر لیا جائے، وضو کے اندر کافی ہو جائے گا۔ اور اگر پھٹن ہے لیکن اندر زخم نہیں ہے، صرف تھوڑی تھوڑی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں، تو ایسی شکل میں اب ضروری یہ ہے کہ پانی اس ایڑیوں کے اوپر جہاں پھٹن موجود ہو اتنی دیر تک بہایا جائے کہ پانی اس پھٹن کے اندر داخل ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ ہاں اب پانی پھٹن کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان سا مسئلہ ہے۔ اگر پھٹن اس قدر ہے ایڑیوں کی کہ اس کے اندر زخم بن گئے ہیں، اور زخم اس قدر بن گئے ہیں کہ اگر پانی پہنچایا جائے گا تو زخم کی تکلیف بڑھ جائے گی، یا زخم بڑا ہو جائے گا، یا پھر چلنے سے معذور ہو جائیں گے، تو اب پانی پھٹن کے اندر پہنچانا ضروری نہیں ہے، صرف اوپر سے ہی پانی بہا لیا جائے، اوپری حصے کو تر کر لیا جائے، یہ وضو کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر پھٹن اس طور پر ہے کہ اس کے اندر کوئی زخم نہیں ہے، صرف پھٹن ہے، تو اب پانی اتنا بہایا جائے گا کہ یقین ہو جائے کہ پھٹن کے اندر پانی پہنچ چکا ہے۔ ایسے ہی مسئلہ ہے پھٹن کے اندر بھری ہوئی دوا کا۔ بعض لوگ دوا لگاتے، کچھ لوگ موم پلگا کر کے موم ایڑیوں کے اندر بھر لیتے ہیں، اس سے بھی ایڑیاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کچھ اور گم وغیرہ یا جیل وغیرہ بنا کر کے ایڑیوں کے اندر بھر لیتے ہیں، اس سے بھی ایڑیاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر جو دوا پھٹن کے اندر لگائی گئی ہے، اگر وہ زخم کے اوپر لگائی گئی ہے تو اب اس دوا کو نکال کر کے دھلنا ضروری نہیں ہے، اگر زخم کے اوپر لگائی گئی ہے، بلکہ اوپر سے ہی پانی بہا لیا جائے۔ لیکن اگر اس کو زخم کے اوپر نہیں بلکہ سوکھی پھٹن کے اوپر لگایا گیا ہے، اندر کوئی زخم نہیں تھا، صرف ایڑیوں میں پھٹن پیدا ہوئی، بھدی معلوم ہوئی، اس نے سوچا لاؤ میں موم بھر لیتا ہوں، موم بھر لوں گا تو ایڑیاں صحیح ہو جائیں گی، بھدی معلوم نہیں دیں گی، کوئی زخم اندر نہیں تھا، تو اب وضو کے اندر اس موم کو یا پھر جو دوا لگائی ہے اس دوا کو نکال کر کے دھلنا ضروری ہوگا، یا اتنا دھلنا ضروری ہوگا کہ وہ دوا بہہ جائے اور پانی اندر پھٹن تک داخل ہو جائے۔ یہ ایڑیوں کے پھٹنے کا مسئلہ ہے۔